بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد عزیزان محترم، جن باتوں سے رک جانے سے انسان کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہونے والا ہے، جن کاموں کے کرنے سے فائدہ ہونے والا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی اس کی طرف پیغمبر نے بار بار توجہ دلائی ہے۔ اب رکنا نہ رکنا ہمارے اختیار میں ہے، مانے نہ مانے ہم کو اختیار دیا گیا ہے، ہم فاعل مختار ہیں۔ وہ رہبر کی بات، ہادی کی بات، نبی کی بات، رسول کی بات اگر مان لیں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا، یہ طے ہے کہ ان کی باتوں میں نقصان نہیں ہے اور ماننے میں فائدہ ہے، اس لیے کہ خود وہ معتبر ہیں اور باتیں تو یہاں تک بتا دی ہیں شریعت نے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہاں کیا بات ہوگی، جبکہ وہاں کی بات کوئی نہیں بتا سکتا، ورنہ آپ قبر کے لیے تلقین پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو شریعت کی بتائی ہوئی بات ہے کہ وہاں کیا ہوگا، انہوں نے کہا یہ پڑھا دو اس کو، یہ بتا دو اس کو، یہ جواب ہے اس کا۔ جن اندھیروں میں کسی بھی علم کا گزر نہیں ہے، کسی بھی ترقی کا گزر نہیں ہے، وہاں تک دین و شریعت کی پہنچ ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے۔ میں نے عمل الف سے یعنی آرزو، تمنا، امید، اس کے بارے میں بات کی تھی اور پھر کروں گا ابھی کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں۔ باطل تمنائیں انسان کو اندھیرے کی طرف کھینچ کے لے جائیں گی، نقصان کی طرف، اور حق کی تمنا اور جنت کی تمنا، اس کے لیے کام کرنے کی آرزو انسان کو اندھیروں سے نکالے گی، اجالے کی طرف لے جائے گی۔ آنے والا اگر نہ آتا، بتانے والا اگر ہم کو نہ بتاتا تو رب سے شکایت یہ ہوتی، یہ سب جب ہونے والا تھا تو اے کاش کوئی ہم کو بتا دیتا۔ قرآن حکیم و کتاب ہے جس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور پیغمبر نے اس کی تشریح کی ہے الگ الگ موقعوں پر۔ اس میں سے ایک بات آپ کو سنا دوں، سورہ ملک میں آیت آگے بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ کلما القیا فیہا فوجن، جب ایک گروہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اب تو بات ختم ہو گئی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، اب بات چیت کا کوئی موقع ہے نہ فائدہ ہے، جس کا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جہنم میں جانے والے چلے گئے تو اب بات چیت کا کیا فائدہ ہے؟ مگر وہاں بات ہوگی، جو بات ہوگی اس کو قرآن نے بتا دیا، وہاں فائدہ تو نہیں ملے گا، لیکن اگر پہلے ان بات چیت کو سن کے آدمی صحیح طریقے پر عمل کر لے تو اس کا فائدہ یہاں ملے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ کلما القیا فیہا فوج، جب اس میں ایک گروہ کو ڈال دیا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جو خزان جہنم ہے، جو داروغہ جہنم ہے، جو اس کا دیکھ بھال اس کی کرنے کے لیے وہاں معین جو فرشتہ، وہ پوچھے گا کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو دو ہی جواب ہے، ایک تو کہتے کہ نہیں کوئی بھی نہیں آیا ہمارے پاس، ہم کو تو پتہ ہی نہیں، ایک جواب ہے کہ نہیں آیا۔ اچھا ایسا نہیں کہ بڑے سچے لوگ اس میں گئے ہیں، جتنے جھوٹے، مکار، فریبی، دغا باز، غلط کام کرنے والے، وہی تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن ایک موقع آتا ہے کہ جب غلط آدمی بھی سچ بولنے میں مجبور ہو جاتا ہے، پوچھا جائے گا کہ الم یاتکم نذیر، کہ تمہارا یہ حشر کیسے ہوا، تم یہاں کیوں چلے آئے؟ کیا کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا جو ڈراتا بتاتا؟ پیغمبر کی صفت میں بھی آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا
کہ بشیر و نذیر آپ کو کہا گیا. بشیر یعنی بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، اور نذیر یعنی ڈرانے والا. یہ دو باتیں قرآن میں بھی آئی ہیں، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے. بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ انعامات تمہیں ملیں گے، یہ خوشخبری ہے. اور ڈراتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو گے تو ایسا حشر ہونے والا ہے. وہ پوچھیں گے جہنم والے، جو داروغہ جہنم ہے جو وہاں پر موجود ہے، وہ پوچھے گا کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہوا، آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا. اب جھوٹ نہیں بولیں گے وہاں، جھوٹ بولنے کا نہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی گنجائش ہے نہ کچھ بھی، اب تو پھنس گئے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا. قد جاءنا نذیر، ہاں نذیر یعنی ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا، تو ہم نے اس کو جھٹلایا. جب ڈرانے والا ہم کو کہہ رہا تھا کہ اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، تو ہم نے اس کو جھٹلایا. اب ظاہر ہے کہ صرف پیغمبر کے زمانے کے لوگ جہنم میں نہیں ہوں گے، بعد والے بھی ہوں گے، پیغمبروں کے زمانے والے بھی ہوں گے. ہم جس پیغمبر پہ ایمان لائے ہیں آخری نبی پر، ان کے والے بھی ہوں گے. جس زمانے میں وہ تھے اس زمانے کے لوگ بھی ہوں گے، آج کے زمانے کے بھی ہوں گے، آج کے بعد کے بھی ہوں گے. جہنمیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جنتیوں کی کمی ہو سکتی ہے، جہنمیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، ہم کہیں گے ہاں جاءنا نذیر، آیا تو تھا ہمارے پاس ڈرانے والا. فکذبنا، مگر ہم نے اس کو جھٹلایا. وقلنا، اور ہم نے کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل وازل نہیں کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہم پیغام لے کے آئے ہیں. یہ کہیں گے، وہاں اقرار کریں گے کہ ہم نے ان کو جھٹلایا کہ ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. اور ہم نے انہیں کو الٹا کہا کہ تم لوگ گمراہی میں ہو. جو نبی آیا ہے، جو پیغمبر آیا، جو میسنجر آیا، جو پیغام لے کے آیا، جو سمجھانے آیا، اسی کو الٹا کہہ دیا کہ تم گمراہ ہو اور ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. زندگی تو گزر گئی، جہنم میں پہنچ گئے، وہاں جا کے اقرار کرنا پڑا کہ نہیں ڈرانے والا آیا تھا، مگر ہم نے انہیں سے اتنا ہی پوچھا تھا کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس کا جواب اتنا ہے کہ ہاں آیا تھا، بس اتنا جواب کافی ہوتا. لیکن اب جو زبان کھلی تو حقیقت پوری سامنے آ گئی کہ ہاں آیا تو تھا. اب جو انہوں نے کہا تھا وہ بتانا شروع کیا. قلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر کچھ نازل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس آیا. معاذ اللہ اعوذ باللہ، خامخواہ کی باتیں ہو رہی ہیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم ہی گمراہ ہو، ہم تو گمراہ نہیں ہیں. اس کے بعد پھر اور کہیں گے. جواب اتنا سا ہوتا کہ ہاں آیا تھا، مگر اب جو جواب چلا ہے تو ایک سلسلہ چل گیا اس کا، اور ساری حقیقت جو اندر کی تھی وہ سب باہر آنے لگی. آگ کی گرمی سے، جہنم کی تپش سے، یا عذاب کو دیکھ کے یا عذاب میں پڑھ کے وہاں یہ شروع ہو گیا کہنا کہ ہاں آیا تو تھا مگر ہم نے ان کو جھٹلایا. پھر کہتے ہیں لو کننا، قالوا لو کننا نسمع اور نعقل، کاش ہم ان کی بات سنے ہوتے اور عقل سے کام لیے ہوتے. بات سننا نہیں ہے، بات سن کے عقل سے بھی کام لینا ہے. اس لیے کہ انبیاء کی اور رسولوں کی باتیں غیر عقلی نہیں ہیں، عقل کو اپیل کرتی ہیں، عقل کو اپروچ کرتی ہیں. کوئی ایک بات دنیا میں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ پیغمبر کی یا نبی کی یا قرآن کی یہ بات غیر عقلی ہے. کوشش تو بہت ہوئی، پرانے زمانے میں اس زمانے میں ہو رہی ہے، کر ہی رہے ہیں لوگ. غیر عقلی نہیں ہے. وہ خود کہیں گے جہنم والے کہ ہاں لو کننا نسمع اور ناقل، کاش ہم ان کی بات کو سنے ہوتے اور عقل سے کام لیتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے، جہنم ہی نہ ہوتے. سوال کیا تھا کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہاں آیا، بس ختم. تو جواب ہو جاتا کہ ہاں آیا تو تھا. مگر خود سے جیسے مجرم اندر سے جب سے اس کو کوئی جیسے کانشیس کسی کا بیٹ کرے، اندر سے ضمیر اس کو ٹھوکریں لگائے، تو وہاں ٹھوکریں لگانے کوئی فائدہ نہیں ہے. جواب اتنا ہوتا کہ ہاں آیا تھا، ہم ان کا نہیں آیا تھا ڈرانے والا، ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم خود گمراہ ہو. اے کاش ہم ان کی بات سنے ہوتے، وہ ناقل اور عقل سے کام لیتے تو
ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم میں نہ جاتے، جہنمی نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اس طرح انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، یعنی اقرار کیا، یعنی ایکسیپٹ کیا، یعنی قبول کیا۔ فسوقا لاصحاب السعیر، کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری حالت ہے، کتنی بری درگت ہے جہنم والوں کی۔ اس کے بعد اب دوسرا منظر بھی قرآن نے پیش کیا ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اور وہ جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے غیب سے، غیب پہ ہونے کے بعد بھی غائب ہے اللہ نا، جہنم بھی غائب ہے، جنت بھی غائب ہے، ساری چیزیں غائب ہیں، اللہ بھی غائب ہے۔ تو اگر غیبی طور پر اپنے رب کی بات کو مان لیتے اور ڈر جاتے، سامنے تو مارنے پٹنے تو نہیں آیا، وہ پیغمبر بھی ڈنڈا لے کے نہیں آئے، تلوار لے کے بھی نہیں آئے، پیغمبر وہاں سے نہ ڈنڈا لے کے آئے، نہ تلوار لے کے آئے، نہ مار پیٹ کرنے آئے، بس وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، بھلائی تمہاری ہے، اس کو مان لو گے تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سب تمہیں چیزیں ملے گی۔ بھائی نہیں مانو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ نے ایک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی ابھی نہیں ملے گا، ملے گا، فوراً بھی آتا ہے عذاب، مگر جب انسان خود عذاب مانگ لیتا ہے تب ایسا ہوتا ہے۔ جیسے غدیر کے میدان میں اس نے مانگا تھا تو فوراً آ گیا، اس کی مصلحت ہے، اسے ٹال رکھا ہے تو عذاب وغیرہ تو نہیں آیا، لیکن اب جب آ گیا عذاب اور یہ جہنم میں پہنچ گئے تو اب انہوں نے نہیں مانی بات، مگر جن لوگوں نے بات مان لی، الذین یخشون ربہم بالغیب، جنہوں نے غیب کے بعد بھی ایمان کو قبول کیا اور اللہ سے خوف کیا، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اللہ انہیں بخش دے گا، وہ اجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اسروا قولکم او اجہروا بہ، تم چاہے چھپ کے بات کرو چاہے کھلم کھلا بات کرو۔ ہوتا ہے نا کبھی کانا پھوسی لوگ کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، اردو میں، ہندی میں کانا پھوسی ہو جائے گی، ایک دوسرے کے کان میں جا کے کہتے ہیں کہ کوئی اور سننے نہ پائے، کوئی اور جاننے نہ پائے، اور اکثر اس کے اندر لوگ جان جاتے ہیں، اس لیے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، کسی سے مت کہنا، ہوتا ہے نا سرگوشی میں، اور کسی سے مت بتانا، تو وہ جا کے دوسرے سے بھی یہی کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات میں نے سنی ہے، تم سے کہہ رہا ہوں، تم کسی سے نہ کہنا، تو وہ بات پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو چاہے چپ کے کہو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اپنے قول کو سری طور پر چپ کے کہو، اب اجہروا بہ، چاہے اس کو زور سے کہو منہ سے، یاد رکھنا انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بات کو جانتا ہے، اس کے اندر جو گزر رہی ہے بات، جو بھی کہیں بھی نہیں ہے، چپ کے کہی ہے تو کہہ دی، منہ سے بات نکل گئی، چاہے آواز نہ ہوئی ہو تو اس میں تو بات نکل گئی، زور سے کہی تب بھی بات نکل گئی، بات دوسرے تک پہنچ گئی۔ دو طریقے اس کے ہیں، چپ کے کہنے کے یا زور سے کہنے کے، دونوں طریقے ہیں۔ تو اب چپ کے کہنے والا سوچتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، کون سمجھے گا، کون جانے گا اس کو، کس کو خبر ہے۔ زور سے کہنے والا ذرا ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی سن نہ لے، کہیں کوئی سمجھ نہ جائے۔ یہ دو طریقے اظہار بیان کے ہیں، وہ تو اس کو جانتا ہی ہے، اب اس سے آگے بات کی قرآن نے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو جانتا ہے، یعنی جو ابھی کہیں نہیں گئی ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں، جو وہاں کے ڈائلاگ، وہاں کی باتیں، وہاں کا مکالمہ، اور بھی ہے قرآن میں بہت ہے، یہ ایک پورا چیپٹر آپ اگر چاہیں گے لکھنا تو ڈائلاگ آف قرآن بٹوین اہل جہنم اور جنت، یہ آپ کو مل جائے گا، پورا چیپٹر بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، اور لکھا بھی ہوگا لوگوں نے، میں نے نہیں پڑھا مگر لکھا ہوگا لوگوں نے کہ کیسے لوگوں نے وہاں، کیسے لوگ وہاں بات کریں گے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم کو پتہ چل گیا کہ وہاں یہ سب ہوگا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں یہ سب ہوگا تو عقل کا تقاضا ہے کہ آدمی ہوشیار رہے۔ کتنا بڑا کریم ہے ہمارا نبی، کتنا عظیم ہے ہمارا پیغمبر، کتنا بلند ہے ہمارا پیغمبر، اور کیسا رحیم ہے ہمارا خدا، کیسا رحمان ہے ہمارا خدا۔ کوئی اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی ایک امتحان آپ نہیں دکھا سکتے جس میں پیپر آؤٹ ہو جائے۔ امتحان میں کبھی پیپر آؤٹ ہوتا ہے؟ اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو امتحان ہی نہیں ہوتا، یا ہو گیا تو اس کو پھر باطل کر دیا جاتا ہے کہ پھر سے آپ کا امتحان ہوگا۔ دنیا کا کوئی امتحان، کیا سوالات آئیں گے، کیا پوچھا جائے گا، کیا ہوگا، یہ کہیں نہیں دنیا میں ہوتا۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی سسٹم بنا ہی نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پیپر آؤٹ کر دیا جائے۔ اب جو نیا طریقہ نکلا ہے اس میں آپشنس ہوتے ہیں،
3 4 5 اس میں بھی آؤٹ نہیں ہوتا کہ 3 4 میں سے کون سا جواب صحیح ہے، ٹک لگائیے، تو اس میں بھی اگر کچھ کھلا ہے تو پورا نہیں کھلا ہے، سب ڈھکا ہوا ہے، آپ کے علم پر ہے۔ دنیا کا کوئی امتحان ایسا نہیں ہے کہ جس میں پیپر آؤٹ ہو جائے، لیکن اللہ نے جو مومن کو بھیجا ہے، اس کے لیے جنت بنائی ہے، اس کے لیے جو امتحان رکھا ہے، اس میں اس نے پیپر آؤٹ کر دیا، کہا دیکھو اس میں ہم تمہارے امتحان لیں گے اور یہ سوال ایسے 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 آئے گا۔ تو جب اتنا بتا دیا ہے اس نے، تو کتنا کرم ہے، کتنا رحم ہے، کتنی رحمانیت ہے، کتنی محبوبیت ہے، اپنے بندے کو کتنا دوست رکھتا ہے وہ، کہ سب کچھ بتا دیا، اس کے بعد اختیار دے دیا کہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہے اس کو قبول کرو چاہے رد کرو۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ جو ہونے والا ہے اس کو بتا دیا پیغمبر نے، اور پوری زندگی میں پیغمبر نے یہ کام کیا اور بتاتے رہے۔ پیغمبر کو جو خوف تھا کہ دیکھو ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس کی گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں بیچ میں یہ بات اس لیے آ گئی کہ ہم کرم پروردگار عالم کو پہچانیں۔ اگر اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہا کہ دیکھو آرزوئیں تمنائیں لمبی لمبی مت کرو، یہ آرزوئیں تمنائیں تمہیں جانے کہاں کھینچ کے لے جائیں گی، تو اس میں بھی مصلحت ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ مولا علی نے فرمایا کہ من اتسع عملہ قصر عملہ، یہ سنا چکا ہوں، جس کی تمنائیں آرزویں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، اس کا عمل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر عمل نہیں کرتا، خالی آرزویں کرتا رہتا ہے، عمل کا میدان تنگ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ آرزویں اگر کم ہوں گی تو عمل کا میدان وسیع ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اما طول العمل، آرزوؤں کی طوالت، زیادہ آرزویں، فیونسل آخرتا، آخرت کو بلا دیتا ہے۔ سب یہیں کے لیے تمنا ہوتی ہے نا بھائی، باتیں تمناؤں میں سب یہیں کے لیے ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابن مسعود قصر عملک، ابن مسعود سے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے عمل کو مختصر کرو، یعنی اپنے آرزوؤں تمناؤں کو مختصر کرو، کم کرو، لمبی لمبی آرزو مت رکھو، کم کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ آرزویں باطل کے لیے ہیں، ورنہ اگر کسی کو یہ آرزو تمنا ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا تو اس سے بڑی آرزو کچھ نہیں ہو سکتی، یہ تو بہت بڑی آرزو ہے۔ اگر کسی کو یہ تمنا ہو کہ میں حج کرنے جاؤں تو بہت بڑی آرزو ہے۔ اگر کسی کو تمنا ہو کہ میں زیارت امام حسین کے لیے جاؤں، کیا بڑے دلوں سے تمنا ہے، اللہ یہ تمنا یہ ہے تو پوری کر دیتا۔ تو یہ چھوٹی تمنا نہیں ہے، مگر تمنا حق ہے۔ لیکن اگر یہ تمنا ہو کہ میں نے اپنے پوتے کو دیکھا، پر پوتے کو دیکھ لوں، پھر اس کے پوتے کو دیکھ لوں، ہو سکتی ہے ایسی تمنا؟ تو آپ دیکھنے کے لیے زندہ رہ بھی گئے تو دیکھ پائیں گے؟ اس پوتے پر ہوتے اس کے بعد والے کو گودی بھی کھلا پائیں گے؟ نہیں کھلا پائیں گے۔ یہ باطل ہو گئی بات، یہ باطل ہو گئی۔ اگر یہ تمنا ہو کہ ہماری نسل میں سب اچھے ہوں، متقی پرہیزگار، تو اچھی تمنا ہے۔ یہ باتیں تمنا نہیں ہے، مگر بہت لمبی، یہ تمنا بہت لمبی ہے کہ قیامت تک ہماری نسل میں اچھے لوگ پیدا ہوتے رہیں، یہ بہت قیامت تک کی تمنا ہے۔ جناب ابراہیم کو ہوئی، امامت جمیلی کا میرے ذریت میں نہیں ہوں گے کیا؟ اللہ نے کہا ہوں گے، تو ذریت میں کب تک؟ انہوں نے لائن نہیں کھینچی، یعنی قیامت تک کی تمنا تھی، مگر یہ اچھی تمنا ہے، اس سے نہیں روکا گیا ہے، بلکہ باتیں تمناؤں سے روکا گیا ہے، اور اس باتیں تمنا تو بالکل نہ کریں، ختم کر دیں۔ قصر عملک، اپنی تمناؤں کو ختم کرو، کوتاہ کرو۔ فَإِذَا أَصْبَحْتَ، طریقہ بتایا، فَإِذَا أَصْبَحْتَ قُلْ إِنِّي لَا أُمْسِي، جب صبح ہو، نمنالے آ جائے تو سوچو کہ شاید پتہ نہیں شام ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ دل میں سوچو کہ صبح تو ہو گیا، اللہ نے خیریت سے اٹھا دیا ہم کو، شام تلک کے کیا ہوگا؟ اور ہوتا ہے، صبح کسی حال میں ہوتا ہے، شام کو کسی حال میں آدمی ہوتا ہے۔ فَقُلْ إِنِّي لَا أُمْسِي فَإِذَا أَصْبَحْتَ، جب صبح ہو جائے تو تم کہو کہ شاید شام نہ ہو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، جب شام ہو جائے، فَقُلْ إِنِّي لَا أَصْبَحُ، تو یہ کہو کہ شاید صبح نہ ہو، شاید صبح میں ایسا نہ آئے ہم کو، تبھی تمنا گھٹے گی، ورنہ تمنا بڑھ جائے گی۔ یہ طریقہ بتایا کہ اس طرح جب اپنے کو تم ٹرینڈ کرو گے، تب جا کے یہ لمبی لمبی تمنائیں گھٹیں گی۔ صبح ہوئی تو شام ہوگی کہ نہیں، شام ہوئی تو صبح ہوگی کہ نہیں۔ جب یہ اس طرح سوچو گے تم
اپنی فکر کو ایسے بناؤ گے تبھی تمہاری بیجا تمنائیں گھٹیں گی۔ وَأَعْزِمْ عَلَىٰ مَفَارِقَةِ الدُّنْيَا، اور دنیا چھوڑنے کا عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ دنیا مجھے چھوڑنی ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ خودکشی کرنے والوں کے لیے کیا فرماتے ہیں آپ؟ ان سے پکا ارادہ کس کے لیے ہوگا؟ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑا پکا ارادہ ہے، تو وہ تو حرام ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ عازم علی مفارقۃ الدنیا، اور ایک ٹکڑا اور بھی ہے، اس کو پڑھ لیں گے تو اعتراض ختم ہو جائے گا جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وَأَحِبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، اور اللہ سے ملاقات کرنے کو دوست رکھو۔ تو خودکشی کرنے والا اللہ سے ملاقات کی بات نہیں کرتا ہے، وہ تو فرار کرتا ہے، خودکشی اس میں نہیں آئے گی۔ دنیا سے جانے کا ارادہ، جب پکا ارادہ کر لو کہ مجھے جانا ہے، تو ہر ارادہ کرنے والا، سفر کا ارادہ کرنے والا سفر کی تیاری کرتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ عازم علی مفارقۃ الدنیا، طریقہ یہ ہے لمبی لمبی آرزوؤں سے بچنے کا کہ صبح ہو تو سوچو کہ شام ہوگی کہ نہیں، شام ہو تو سوچو صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور دنیا کے چھوڑنے کا مکمل ارادہ کر لو۔ اب وہ جب لے جائے گا الگ بات ہے وہ، لیکن تم یہ تیاری رکھو، تم یہ تیاری رکھو، اور وَأَحِبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، اور اللہ کی سے ملاقات کو دوست رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم لمبی لمبی باطل آرزوؤں سے بچ سکتے ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ من ایقن انہ یفارق الاحباب، جس کو یہ یقین ہو، جس پہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرے دوست سب چھوٹ جائیں گے، یقین ہونا چاہیے۔ دیکھ تو رہے ہیں آپ، ابھی ایک صاحب آئے یہاں کئی برس کے بعد، کرنے گئے کچھ بدلی سی مسجد لگ رہی ہے 20-25 سال کے بعد، 20-23 سال کے بعد۔ میں نے کہا سب چلے گئے آپ کے زمانے میں جو تھے، جو بچے تھے، جو نوجوان تھے، وہ بزرگ ہو گئے۔ یقین ہوا نا بھائی؟ آپ حضرات جو تشریف فرما ہیں، اور جہاں جہاں بھی تشریف فرما لوگ ہوتے ہیں، معلوم کہ پہلی صف ختم ہو گئی، پہلی صف والے وہ لوگ رہ ہی نہیں گئے۔ تو کوئی 40 برس کے بعد یہاں آئے تو پہلی صف والا اس کو کہاں ملے گا؟ یہ تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک چین ہے۔ فرماتے ہیں کہ من ایقن انہ یفارق الاحباب، جس کو یقین کامل ہو جائے کہ دوست چھوٹ جائیں گے۔ وَيَسْكُنُ التُّرَابَ، اور مٹی میں جا کے سکون مٹی میں سونا پڑے گا۔ جس کو یقین ہو جائے کہ دوست چھوٹ جائیں گے، مسکن گھر تراب ہوگا، جلا دو گے تب بھی مٹی ہو جائے گا، کہیں پھینک دو گے دریا میں جب بھی کل سڑ کے مٹی ہو جائے گا، جانور کھا لیں گے جب بھی وہی سب ہو جائے گا، بالکل ختم سب۔ 2 ہی 3 طریقے دنیا میں انتم سنسکار کے ہیں جو مذہب نے سکھائے ہیں۔ جلا دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب بتاتا ہے۔ جو جانوروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ان کی غذا بن جائے ہمارا جسم، زردشتی آتش پرست، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے مذہب نے سکھایا ہے۔ پانی میں ڈالنا یا جو ہے وہ مٹی میں دفن کرنا، یہ بھی مذہب والے کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے سکھایا ہے۔ یہ سارے طریقے مذہب کے ہیں، سچا ہو یا خراب ہو، یہ طریقے بتائے ہیں۔ تو ہر حال میں کیا ہوگا کہ مٹی میں مل جانا ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تم کو پھر پلٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ہم نکالیں گے اس میں۔ تو جس کو یقین ہو جائے کہ دوست احباب چھوٹ جائیں گے، وَيَسْكُنُ التُّرَابَ، اور مٹی میں جا کے رہنا پڑے گا، وَيُوَاجِهُ الحساب، اور حساب دینا پڑے گا۔ وَيَسْتَغْنِي عَمَّا خَلَّفَ، اور جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے اس سے مستغنی ہو جائے گا، وہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ یا 50 لاکھ یا کروڑ یا ارب یا خرب جو چھوڑ کے گیا ہے اس سے مستغنی ہو گیا، ختم، وہ اس کو نہیں ملنے والا ہے۔ بعد میں لوگ باٹے کھائیں، موج کریں، مزے کریں، ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ یقین ہو گیا جس کو کہ ہم جتنا بھی چھوڑ کے جائیں گے وہ مجھ کو نہیں ملنا ہے۔ وَيَفْتَقِرُ إِلَىٰ مَا قَدَّمَ، اور جو بیچ چکا ہے اب اس کا محتاج ہے وہ ملے گا اس کو۔ جو چھوڑ کے گیا ہے وہ نہیں ملے گا، جو بھیج چکا ہے وہاں وہی ملے گا۔ کئی باتیں ہوئیں اس میں، اس حدیث میں۔ من ایقن ان یفارق الاحباب، جس کو یقین ہو جائے کہ دوست چھوٹ جائیں گے، جس کو یقین ہو جائے کہ مٹی میں سونا پڑے، وہی مسکن ہے، مٹی میں مل جانا پڑے گا، جس کو یقین ہو جائے کہ حساب دینا ہی پڑے گا۔ وَيَسْتَغْنِي عَمَّا خَلَفَ،
خلفا، اور جو چیز چھوڑ کے گیا ہے وہ ملنے والی نہیں ہے، وہ دوسرے بانٹیں گے، کھائیں گے، لڑیں گے جھگڑیں گے، اولاد اگر ہے تو لڑے گی، ایسا ہے اگر وہ لڑیں گے، یہ مال اتنا مجھے اور اتنا مجھے، اس نے ہمارا لے لیا، کھا لیا اور پی لیا، اور ابا اتنا چھوڑ کے گئے تو بتا ہی نہیں، چھوٹے بھائی نے یا بڑے بھائی نے جس کے گھر رہتے تھے وہ کو سونے کی گنیاں تھیں، ابا سرانے رکھ کے سوتے تھے، وہ کہاں گئی؟ یہ سب ہوتا ہے دنیا میں، آپ نے دیکھا ہے سب۔ تو جو کچھ چھوڑ کے گیا اس سے مستغنی نہیں ہے، وہ یفتقر الی ما قدم، اور اس کا محتاج ہے جو بھیج چکا ہے، بس وہی ملے گا اس کو۔ یہ جو یقین کر لی ان باتوں کا، کانا حریًا بقصر العمل و طول العمل، تو وہ اس لائق ہے کہ امیدیں کم ہو جائیں اور عمل تیز ہو جائے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ آرزو کم، اس کی اسپیڈ سست، اور عمل کی اسپیڈ بڑھانے کے لیے پیغمبر، عمل کی یعنی کام کی اسپیڈ بڑھانے کے لیے پیغمبر نے کہا ہے ہمیں چاہیے کہ جس خطرے کو انہوں نے محسوس کیا ہے اور ہمیں خبردار کیا ہے، اس خطرناک کام سے بچیں اور اس چیز پر ہم عمل کریں جس کو وہ کہہ کے گئے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عنایت ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی رحمت ہے۔ پیغمبر رحمت ہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ خدا عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ جو وہ کہہ کے گئے ہیں اس پر ہم مکمل طور پر عمل کریں، پانے والے جو کوتاہیاں ہو جائیں اس کو تو مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا